جتنا زیادہ دل کھول کر اپنی بیوی اور بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو جتنا زیادہ آپ کھلائیں گے، رب کعبہ کی قسم سال بھر ان کے دل سے اتنی دعائیں نہیں نکلے گی میرے دوستو، جتنی دعائیں 10 محرم الحرام کے دن خرچ کرنے کی بنیاد پر آپ کے حق میں نکلے گی۔ محرم الحرام کا بڑا برکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مبارک مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہمارے سامنے 10 محرم الحرام کی تاریخ آنے میں بہت کم وقت ہے۔ اب 10 محرم الحرام میں اور آپ کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس دن کے اندر بہت سارے قوموں کی دعاؤں کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے۔ 10 محرم الحرام بہت جلد آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے بیماروں کو صحت کی دولت سے نوازا۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ کے دن اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ 10 محرم الحرام بہت ہی اہم دن ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا۔ بزرگان محترم، حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو تم 3 کام ضرور کیا کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ ان تینوں کاموں کو انجام دو۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے دن اللہ پاک نے ایک ایسی قوم گزری ہے جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، اور 10 محرم الحرام کو اللہ پاک دوسرے قوموں کی توبہ کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ پاک گزرے ہوئے 1 سال کی
یوم عاشورہ کے دن ایک روزے کی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ بھروسہ رکھتا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس ایک روزے کی بنیاد پر گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھی ہے، فرمایا کہ گناہوں کو معاف فرمانے سے مراد وہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں آدمی سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی زنا کر دیا اور ایک آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، ایک آدمی کسی آدمی پر تہمت لگا دیا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کو اللہ پاک ضرور معاف تو فرمائیں گے، لیکن حضرات علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھا ہے، فرمایا کہ گناہوں کو معاف فرمانے سے مراد وہ گناہ صغیرہ ہے۔ آدمی جھوٹ بول دیا، یہ چھوٹا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آدمی معافی مانگ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ گناہ صغیرہ یہاں پر مراد ہے، گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم الحرام میں ایک ایسا دن ہے جس سے تم لوگ یوم عاشورہ کہتے ہو، اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کے اوپر جتنا زیادہ دل کھول کر خرچ کرے گا، جتنا زیادہ ان کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کی بنیاد پر، وسعت کرنے کی بنیاد پر، اچھے چیزیں لا کر کھلانے کی بنیاد پر، اچھے چیزیں ان کو پلانے کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کا سارا سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ایک دن کے خرچ کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات نہیں بتائی کہ تم یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اللہ پاک محرم کے سارے مہینے میں تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن تم اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اچھے چیزیں لا کر ان کو کھلاؤ، اچھے چیزیں لا کر ان کو پلاؤ، اچھے کپڑے خرید کر ان کو پہناؤ، اچھی چیزوں کا انتظام ان کے لیے کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے مہینے میں تمہارے اوپر خرچ فرمائیں گے، وسعت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر ایک مہینے کو مقید نہیں فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کام کے پردے کھول کر سنو، تم اس غفلت میں نہ کرو کہ ایک دن اگر تم خرچ کر دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مہینہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ نہیں میرے دوستو، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن تم جتنا زیادہ ہو سکے دل کھول کر خرچ کرو۔ تم نے سارا کا سارا سال اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کیا، تم سارا کا سارا سال اپنے بیوی بچوں کو اچھے چیزیں لا کر کبھی نہیں کھلا۔ بیوی انتظار میں رہتی ہے کہ آج میرے شوہر کی سیلری آنے والی ہے، آج 30 تاریخ ہے، میرے شوہر کی آج سیلری آنے والی ہے،
آج 5 تاریخ ہے یا 2 تاریخ ہے، آج میرے شوہر کی سیلری آنے والی ہے۔ میرے دوستو، جتنی خوشی اس وقت اب آپ کی بیویوں کو ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن جتنا زیادہ دل کھول کر اپنی بیوی اور بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو جتنا زیادہ آپ کھلائیں گے، رب کعبہ کی قسم سال بھر ان کے دل سے اتنی دعائیں نہیں نکلے گی میرے دوستو، جتنی دعائیں 10 محرم الحرام کے دن خرچ کرنے کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں نکلے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، دیر سے ہی نہ صحیح لیکن ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی آنے والے دن یعنی ہفتے کے دن میں کل آنے والا جو دن ہے یوم عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہود بھی تو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں تو رب کعبہ کی قسم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزے کا اضافہ کر لوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھ لوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آئندہ سال آنے سے پہلے دنیا سے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا کہ تم صرف اور صرف 10ویں محرم الحرام کا روزہ نہ رکھو، اگر رکھو گے تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی صرف اور صرف 10ویں تاریخ کو محرم الحرام کے دن یوم عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھتا ہے، اس کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کہ ایک روزہ چھوڑ کر۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک روزہ آدمی رکھ لیتا ہے تو وہ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے۔ کس کی مشابہت ہو جائے گی؟ اگر آدمی صرف یوم عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو ثواب تو ضرور ملے گا، 1 سال کے گناہ تو ضرور معاف ہوں گے، لیکن یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، تم یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ جنہیں میرے دوست آج اور کل کا ایک روزہ رکھنا ہے، آج بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں 9ویں محرم الحرام کی تاریخ کے دن میں روزہ رکھنا، آج انہیں روزہ رکھا نہیں با کہ اتنا بڑا اسے گناہ ہوتا نا۔ نہیں میرے دوستو، اس طرح کی ملامت والی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو آسان والا راستہ اختیار کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کسی عذر کی بنیاد پر 9ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں ہے، 10 کے ساتھ 11 کو جوڑ لو، تمہارے 2 روزے ہو جائیں گے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا ایک دن گزر چکا ہے، آنے والے دن میں میں اور آپ روزہ رکھنا ہے، 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ میں تیسری بات پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو یوم
आशूरे के दिन अपने घर वालों पर खर्च करो, अपने आप पर खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला सारा का सारा फल तुम्हारे ऊपर वसात फरमाएंगे, रोजी में बरकत देंगे। इन बातों पर मैं कुछ तफसीली रोशनी डालना चाहता हूँ। मुझे और 2-3 बातें भी आप हजरात के सामने रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुहर्रम का महीना, नवसत का महीना, सफर का महीना, नवसत का महीना, मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं करना हुआ, मुहर्रम के महीने में वलीमा नहीं करना हुआ, मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना हुआ, मुहर्रम के महीने में नया दुकान नहीं खोलना हुआ। मेरे दोस्तों, इन बातों पर भी मुझे कुछ तफसीली रोशनी डालना है। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत नसीब फरमाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को खर्च करने की फजीलत अल्लाह के नबी ने बताई, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे इस वक्त कहना पड़ रहा कि यौम आशूरा के दिन मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त भी ऐसा है जो ना रोजे की फजीलत को जानता है, जो ना रोजे के मकाम को जानता है, और यही कहते हुए पूरा महीना गुजार देते हैं कि मुहर्रम का महीना, नवसत का महीना, मुहर्रम का महीना बेबरकती वाला महीना, मुहर्रम के महीने में रोजे रखने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, हदीस पाक आप उठाइए, पता चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुहर्रम का महीना तो अल्लाह का महीना, इसका महीना है, बोलो भाई, मुहर्रम का महीना ये तो अल्लाह का महीना है। जबकि अल्लाह के नबी हदीस पाक में खुद बता रहे हैं, मैं और आप कौन होते हैं कि इस्लाम में नई नई चीजों को दाखिल कर इस्लाम का खिलवाड़, इस्लाम का मजाक बनाए। जबकि अल्लाह के नबी बता रहे हैं, ऐ मुसलमानों, कोई महीना नहुसत वाला महीना नहीं है, कोई महीना बेबरकती वाला महीना नहीं है। तुम लोग कहते हो कि मुहर्रम का महीना, नवसत का महीना ये तो अल्लाह का महीना है, इस्लामी साल का पहला मुबारक महीना है। इस महीने को तुम मनहूस समझते हो। रब्बे काबा की कसम, तुम ये जुमले कहते हुए अगर तुम्हारी जुबान रुक जाए तो अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दोगे? अरे अल्लाह का बनाया हुआ महीना कभी बेबरकती वाला हो सकता? अल्लाह का बनाया हुआ महीना कभी नहुसत वाला हो सकता है? अल्लाह का बनाया हुआ महीना क्या दरिंदा हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, ये हमारी सोच गलत है। लोगों ने कहा, लोगों की बातों को हमने पकड़ लिया, लोगों ने कहा, उनकी बातों को हमने फॉलो कर लिया। हमने शरीयत क्या नहीं देखा, हमने कुरान क्या नहीं देखा, हमने हदीस क्या हमने नहीं देखा, हमने हज़रत उलमाए कराम की बातों को नहीं सुना, जिसकी वजह से आज उम्मत में एक बहुत बड़ा तबका जाहिलाना बातों को पेश करके इस वक्त उम्मत को गुमराह करके कुरान और हदीस से दूर कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि जाहिल तबका है, जाहिल कौम है, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, हज़रत उलमाए कराम से कोई रिश्ता नहीं है। कभी हज़रत उलमाए कराम की मजालिस में उन्होंने कुछ वक्त नहीं गुजारा, जिसकी वजह से लोग जो बातें बोलते हैं वो बातें कुरान और हदीस में नहीं रहती। लेकिन आज ये उम्मत का तबका ऐसा है, आज उम्मत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाहिल किस्म के लोगों की बातों को सुनकर वो ये समझते हैं कि ये कुरान और हदीस की बात बता रहे और यही सही है। नहीं मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना कोई नवसत वाला महीना नहीं है, कोई बेबरकती वाला महीना नहीं है। इन बातों पर इंशाल्लाह अभी चंद दिनों के अंदर सफर का महीना आने वाला है, उस वक्त मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। इस वक्त मुझे ये अर्ज करना है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को इस वक्त मालो दौलत से नवाजा। कितने लोग हैं जो नहीं चाहते थे, रातों रात करोड़पति हो गए, रातों रात अरबपति हो गए। इस वक्त बहुत सारे लोगों के पास इतना माल जमा हुआ है, इस वक्त बहुत सारे लोगों के पास इतना माल मौजूद है,
اگر ساری کی ساری زندگی رکھ کر کھاتے رہے ان کا انتقال بھی ہو جائے، ان کی آل اولاد بھی کھاتے رہے تب بھی میرے دوستوں وہ مال دولت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ آج ہم اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، آج ہم لوگ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے۔ یوم عاشورہ کے دن بہت سارے لوگ اللہ ماشاءاللہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو 10 محرم الحرام کے دن یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بجائے شربت پینے کے لیے گھگو روزہ نہیں رکھتا۔ بھئی تو کیوں روزہ نہیں رکھ رہا؟ بھئی فضیلت والا دن ہے، بھئی ایک روزہ رکھ لے، اللہ پاک تیرے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن معلوم آج کے بعد گھگواں کیا بولتے ہیں؟ حضرت آج میں روزہ رکھ لیا تو 10 محرم الحرام کے دن شربت کب پینا حضرت نہیں؟ حضرت یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیا تو حضرت بریانی کب کھانا حضرت نہیں؟ حضرت یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیا تو میرا دوست پورے محلے میں کیا کی بانٹ رہا، اب چیزوں کو دیکھا بولتا بولا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا، اب مجبوراً میں روزے کو توڑنا پڑتا۔ اس لیے حضرت روزہ نہیں رہا تو اچھا نہ بھائی۔ ارے آج ایسا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ صرف شربت پینے کے لیے آج امت کے کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور اہم جو روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزوں کو کتنی فضیلت بتائی جا رہی حدیث پاک کے اندر، اور آج ہم لوگ ان روزوں کو چھوڑ کر شربت پینے میں پڑے ہوئے، ان روزوں کی فضیلت کو چھوڑ کر بریانی کھانے میں لگے ہوئے، ان روزوں کو رکھنے کے بجائے راستوں میں گھومنے میں پڑے ہوئے۔ ان روزوں کی فضیلت کو جاننے کے باوجود امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، بہت سارے لوگ اس میں اس وقت بھی مبتلا ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے ایک روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ ایک روزہ رکھنے کی بنیاد پر رمضان المبارک میں ہم 30 روزہ رکھتے ہیں، کیا محرم الحرام کا ایک روزہ ہم لوگ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہمارا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا جسم اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم ایک دن اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں ہوا سننے کے لیے نہیں، لوگوں سے مال و دولت کو طلب کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان شہرت کو پیدا کرنے کے لیے نہیں، میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہم محرم الحرام کے دن ایک روزہ نہیں رکھ سکتے؟ 2 روزے نہیں رکھ سکتے؟ نہیں میرے دوستوں، آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنا اس وقت میرے لیے اور آپ کے لیے دشوار بن گیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، ابھی ہمارے سامنے 2 دن باقی ہے، ہفتہ اور اتوار روزہ رکھ لے، ابھی جمعہ سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے 10 ساڑھے 10 بجے پڑوس ملک کے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم حضرت کی ایک کلپ سن رہا تھا۔ حضرت نے اپنے خطاب کے اندر ارشاد فرمایا، اس وقت مسلمانوں پر جو حالات آ رہے اس کی ایک وجہ، صرف ہندوستان کی بات حضرت نے نہیں کہا، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمانوں کی آبادی ہے، دوسرے قوموں کی آبادی ہے، جتنے حالات اس وقت ساری دنیا کے اندر آ رہے ہیں وہ نماز کو غلط پڑھنے کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، جو آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے، حضرت نے کہا کہ نماز اس کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ رکوع کی جگہ رکوع صحیح کیا، سجدے کی جگہ میں سجدہ صحیح کیا، جو تسبیح رکوع میں پڑھنا چاہیے تھا وہ تسبیح پڑھا، سجدے میں جو تسبیح پڑھنا چاہیے تھا وہ تسبیح پڑھا، جیسے رکوع کرنا چاہیے تھا ویسا رکوع کیا، جیسے سجدہ کرنا چاہیے تھا ویسے سجدہ کیا، جیسے تحیات میں ہاتھ رکھنا چاہیے تھا ویسے ہاتھ رکھا،
حضرت نے کہا کہ جس طرح جتنی اچھی نماز پڑھتا ہے پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ختم ہونے کے بعد نماز اس کے لیے دعا دیتی ہے، آگے حضرت نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، نماز میں کھڑا ہے قیام کی حالت میں بازو والے کو چھانتا، انہیں کیسا کھڑا ہے، رکوع میں کھڑا دونوں قدموں کے درمیان دیکھنا، بازو والے کے پاؤں دیکھتا ہے اس کے ناخن بڑے ہی کی چھوٹے ہی، سجدے میں ناک کو دیکھنا، نیچے سے دیکھتا پیچھے صف میں اپنی آنکھوں کھڑی کے نہیں کھڑی، اتحیات میں گود کو دیکھنا، سامنے دیکھتا امام صاحب کب سلام پھرتی کی۔ میرے دوستو حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکات انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز کو صحیح طریقے سے اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا، نماز تو اس نے پڑھ لیا، نماز تو ادا ہو گئی، لیکن نماز ختم ہونے کے بعد نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے حضرت نے صاف کہا نماز یہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اے اللہ اس کو اجاڑ کر دے، اے اللہ اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے، اے اللہ اس کی زندگی کے اندر مصیبتوں کو ڈال دے، اے اللہ اس کے اوپر مصیبتوں کے دروازے کو کھول دے، اے اللہ یہ جہاں بھی جائے اسے ذلت ہی ذلت اٹھانا پڑے۔ میرے دوستو آج ساری دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں چاہے مسلمانوں کے اوپر ہو غیر مسلموں کے اوپر ہو، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم نے ڈھنگ سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، جن کی عمر 55 سال ہو چکی ہے، اب قبر میں یہ پیر رکھ دیے ہیں، جا کر پوچھو بھائی تو یہ نماز میں پڑھنے کے لیے کتنے سورت ہیں؟ 4 ہی چاہتی ہیں حضرت، 2 چاہتی ہیں حضرت، کوئی سے وہ 2 سورت ہو یاد ہے سو خلو اللہ و ربی انا اعطیناک الکوثر کا حضرت، اس کے علاوہ نہیں حضرت ہمارا امی ابا پڑھے نہیں، حضرت ہمارا امی ابا مدرسے کو بھیجے نہیں۔ میرے دوستو ساری زندگی ہم نے 2 سوروں کو سامنے رکھ کر 5 وقت کی نمازوں کو ہم گزار دیے، کبھی ہم نے یہ سوچا تک نہیں ہے، کبھی مسجد کے امام کے پاس جائے تھوڑا سا وقت لے، کبھی کسی مدرسے کو جائے ایک استاد کا تھوڑا سا وقت طلب کرے، اور کچھ قرآن مجید کی صورتیں سیکھ کر ہم اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں، کسی کو فکر نہیں ہے، کیوں فکر نہیں ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں سیکھنے کے لیے جب کوشش نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے نہیں کھولیں گے۔ اس لیے میرے دوستو نماز بھی سیکھنا ہے، اور نماز کے اندر جتنی صورتیں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کچھ صورتیں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا ابھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آنے کا وقت قریب ہے، ہم اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، راستوں میں چلنے والوں پر زیادہ خرچ نہ کریں، راستوں میں گھومنے والوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ خرچ کریں۔ آپ کی بیوی انتظار میں رہتی ہے روزہ رکھ کر اب میرا شوہر آئے گا کچھ فروٹ لے کر آئے گا، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماشاءاللہ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے، 6 سال کے بچے 7 سال کے بچے الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن امت کا یہ 25 سال کا نوجوان روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، شرم آتی ہے، بولنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو شرم آتی ہے۔ 6 سال کا بچہ ماں کو دیکھ کر روزہ رکھ رہا ہے، اور باپ سارا کا سارا دن روزہ نہیں رکھتا، بیڑیاں پیتے ہوئے وقت گزار دیتا ہے، سارا کا سارا دن ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے گزار دیتا ہے، بغیر روزے کے گھومتے ہوئے راستے پر کھڑے رہتا ہے، لیکن گھر کے اندر الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ ان چھوٹے معصوم بچوں کی بدولت جو بے روزہ رہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے بچے، بعضوں کو ہم نے دیکھا 5 سال کے بچے ہیں، بعضوں کو ہم نے یہ سوال بھی کیا بچے بیٹا تم نے کیوں روزہ رکھا؟ بہت سارے بچے کہتے ہیں حضرت ہمارے امی روزہ رکھے جسے دیکھ کر میں بھی روزہ رکھا، حضرت ہمارے امی تہجد کے وقت میں تو اللہ کو خوش کرنے کے واسطے روزہ رکھے، حضرت میں بھی میری امی کو دیکھ کر روزہ رکھا، حضرت کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بچے کو دیکھ کر اگر باپ روزہ رکھ لیتا تو گھر کا پورا ماحول جنت بن جاتا۔
اس لیے میرے دوستو آپ زیادہ اپنے پیسوں کو فضول خرچ نہ کریں. جہاں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں پر خرچ کرنے پر فضیلت بتا رہے ہیں, آپ وہاں پر دل کھول کر خرچ کیجئے گا. اچھی سے اچھی چیزیں, عمدہ سے عمدہ چیزیں اپنے گھر کے اندر پکائیے گا, اپنے اندر کھائیے گا. اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر بھی, اپنے گھر والوں کے اوپر, اپنے ماں باپ کے اوپر, اپنے بیوی بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہوئے, وسعت کرتے ہوئے حلال غذائیں کھلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لاپرواہی پر, فضول جگہوں پر ہمارے پیسے برباد ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلکہ پورے امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.